بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ نور مقدم قتل کیس میں جہاں اہم پیش رفت ہوئی ہے، کیس کو لے کر پورے پاکستان کی نظریں اب عدالت کی طرف ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں نور مقدم کے حوالے سے ایک احتجاج ہوا، جہاں پر ان کے والدین نے بھی، ان کے بہن بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ اس دوران بڑے ہی افسردہ کر دینے والے مناظر بھی دیکھے گئے۔ نور مقدم کے اہل خانہ، رشتہ دار، سماجی کارکن اور دیگر لوگوں نے اس احتجاج میں شرکت کی اور یہ احتجاج اسلام آباد پریس کلب کے باہر ہوا۔ اللہ کی جانب سے احتجاج میں انصاف کے نعرے لگائے گئے کہ ہمیں ہر صورت انصاف چاہیے۔ نور مقدم کے والد جو کہ سفیر رہ چکے ہیں کوریا میں، انہوں نے اس میں خطاب کیا لوگوں سے اور کہا کہ میری بیٹی تو چلی گئی لیکن مجھے انصاف چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا خاص شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں ہمیں اور ہمارے خاندان کو انصاف مل کر رہے گا۔ مقدم کی کزن کہتی ہیں وہ تو اتنی حساس لڑکی تھی، اگر وہ کسی کو روٹھا ہوا دیکھ لیتی تو اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ میں نور مقدم کے والد نے ایک قصہ سنایا جو بڑا حیران کر دینے والا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نور مقدم ایک مرتبہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی شاپنگ کرنے۔ بھائی باہر نکلا ہوا تھا گاڑی سے، تو وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے دیکھا سڑک میں ایک کتا جو کہ بہت پیاسا ہے، فوراً گاڑی سے نکلی اور اس کتے کو پانی پلایا۔ لوگوں نے کہا یہ وارا کتا ہے، آپ کو کاٹ لے گا۔ نور مقدم نے جواب دیا نہیں، مجھے نہیں کاٹے گا، بے فکر ہو جائیں۔ نور مقدم نے اسے پانی پلایا اور کھانا بھی کھلایا۔ واقعہ سناتے ہوئے وہاں پر مقدم کی بہن اور والدہ رو پڑی۔ ان کے والد بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ کہنا تھا کہ نور مقدم کی پرورش دوسرے ممالک میں ہوئی، وہ تو اردو بھی نہیں پوری بول سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے اسلام سے کافی لگاؤ تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ ڈرائنگ اور آرٹ کا بڑا شوق تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ڈرائنگ کی صورت میں لکھے ہوئے تھے جو میں آپ لوگوں کو کبھی دکھاؤں گا بھی۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جہاں پر مجمع کو اپنے حصار میں لے لیا، کیونکہ دیکھیں ایک بیٹی کے باپ کے جذبات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف ملزم کو نہیں، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ اسی صورتحال میں ناظرین محترم آپ کو بخوبی علم ہے، ملزم ظاہر جعفر اس بنیاد پر یہ سب کیا کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ لہذا نور مقدم کو گھر لے جا اس نے حکم دیا اپنے ملازمین کو کہ اب گھر کے اندر نہ کسی کو آنے دیا جائے نہ باہر جانے دیا جائے۔ ایسے میں نور مقدم نے اپنی جان بچانے کے لیے کھڑکی سے بھی چھلانگ لگائی، لیکن وہ دروازے تک آئی تو گھر کے مالی اور سیکیورٹی گارڈ نے اسے باہر نہیں جانے دیا تھا۔ وہ اس وقت باہر اسے جانے دیتے، بھاگنے دیتے، پولیس کو اطلاع کر دیتے تو یقیناً نور مقدم کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ پولیس نے اس حوالے سے ملزم ظاہر جعفر کو گرفتار کر لیا تھا۔ شک کی بنیاد پر ہی جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے اہل خانہ بھی ملوث ہیں، انہوں نے والدین کو بھی گرفتار کر لیا اور یہ بات پکی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے کالے کرتوت چھپانے کے لیے کئی گھنٹوں تک کوششیں کی۔ تھراپی ورکس کے لوگ بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں کہ وہاں پر ثبوت مٹانے گئے تھے، انہوں نے بھی دوبارہ طلب کر لیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں انصاف ہوگا۔ اگر ان کے والدین کو پتہ چل بھی گیا تھا کہ ان کے بیٹے نے غلط کیا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے کے کرتوت چھپانے کے لیے مختلف لوگوں کو کالز کرتے رہے بجائے اس کے کہ یہ پولیس کو بتاتے۔ تھراپی ورکس کے جو مالک ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب میں نے ملزم ظاہر جعفر کے والد کو بتایا کہ آپ کے بیٹے نے یہ سب کیا ہے، وہ کہتے کوئی بات نہیں، میرے بیٹے نے شراب زیادہ پی لی ہوگی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم معاملہ سنبھال لیں گے۔ اور یہی بندہ جب پہلی مرتبہ اسے عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو یہ کہتا تھا مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں، تو جانتا ہی کچھ نہیں، میں تو گھر میں ہی موجود نہیں تھا۔ خود نور مقدم کے والد کی طرح انصاف چاہتا ہوں، یعنی یہ اتنے شاطر ہیں، اتنے چلاک ہیں۔ ایسی صورتحال میں نور مقدم کے حق میں پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لوگ اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے رہے ہیں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک مظلوم نہتی بچی جس کو جس انداز میں کے ساتھ یہ سب کیا گیا وہ نہ قابل برداشت اور نہ قابل بیان ہے۔ خصوصاً ایک ماں باپ کے ہونے کی حیثیت سے اگر آپ محسوس کریں، آپ کبھی اس کو ایزی لیں گے اس سارے معاملے کو نہیں۔ لہٰذا اس میں صرف ملزم ظاہر جعفر کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں ان کو یقیناً سزا ملنی چاہیے اور تمام کی نظر عدالت پر ہیں۔ اسی طرح اس کیس کو لے کر میڈیا کا کردار بڑا ہی اہم ہے۔ میڈیا نے بڑے متحرک ہو کر اس کو دیکھا ہے، ہر لمحہ اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے ناظرین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اور اسی طرح شاہین ٹی وی بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آپ سب کو لمحہ بہ لمحہ اس کیس کے حوالے سے آگاہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ ہم بھی اس ملک میں
چاہتے ہیں کہ مظلوم کو انصاف ملے۔ دیکھیں یہ معاملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اس طرح سے ملزم ظاہر جعفر کو لے کر افواہیں پھیلائی گئیں، وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، وہ نشہ کرتا ہے۔ اسی صورتحال میں پولیس نے اس معاملے کا بھی بانڈا پھوڑ دیا ہوا تھا۔ کوئی نشے میں نہیں تھا، اپنی صحیح حالت میں موجود تھا جب ہم نے اسے گرفتار کیا، اور اس نے اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ سب کیا، اور چلان عدالت میں پیش کیا گیا، اس نے اس میں اعتراف کر لیا ہوا ہے کہ اس نے یہ سب کیا ہے۔ ایسے میں ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی عدالت ان سب کو سزا دے گی۔ ملزم کے والدین کو بھی، ان کے گھر کے جو لوگ ہیں، ان کا عملہ ہے، سیکیورٹی گارڈ اور مالی، جس نے میں سمجھتا ہوں سب سے اہم کردار ادا کیا اس ساری کارروائی میں، کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ تاہم ناظرین محترم، یہ ساری تفصیلات تھیں جو شاہین ٹی وی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا، شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، وہیں آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے۔ شکریہ۔